السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا کامیابی کے اصول۔ اس سے پہلے ہم کامیابی کے متعلق بات کرے تھے، مگر رب العالمین کی یہ آیتیں، رب العالمین کی یہ چھوٹی سی صورت انسان کو کامیاب بنانے میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ان اصولوں کو سب کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں جہاں سورۃ البقرہ جیسی بڑی بڑی صورتیں نازل کیا، تو وہیں پر سورۃ الکوثر اور سورۃ العصر جیسی چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل کیا۔ جہاں پر سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران جیسی بڑی بڑی صورتوں کی فضیلت ہے، ان چھوٹے چھوٹے صورتوں کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو معنی ترجمہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جیسی بڑی بڑی صورتیں معنی رکھتی ہیں، سورہ عصر، سورہ کوثر بھی بہت ہی بڑے بڑے معنی رکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کامیابی کے اصول ان بڑے بڑے صورتوں سے ہٹ کر ان بہت چھوٹی صورت قرآن کی سورۃ العصر میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، دھوکے میں ہے۔ انسان اس ہری بھری دنیا کو، اس بڑے بڑے تعمیرات کو اور یہ آسمان اور زمین کی خوشی حال دیکھ کر، انسان یہ رنگی رنگیلے چیزیں دیکھ کر، یہاں پر موجود دھوکے چیزیں کو دیکھ کر، یہ عورتیں، یہ جانوریں اور یہ خوبصورت چیزیں دیکھ کر انسان دھوکے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، ہاں وہ لوگ دھوکے میں نہیں ہیں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہو، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے ہو، وتواصوا بالحق، جو اعمال وہ خود کرتے ہیں دوسروں کو بتاتے ہو، وتواصوا بالصبر، اور جو پریشانی، جو حق کی راہ میں، تبلیغ میں، عمل کرنے میں جو پریشانیاں آتے ہیں اس پر صبر کرتے ہو، یہ چار صفتیں والے لوگ ضرور کامیاب ہو گئے، اور دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ چار صفتیں اللہ نے بتایا، الا الذین آمنوا، ایمان رکھنے والے۔ ایمان کا مطلب یقین اور بھروسہ اور توکل ہے، اللہ پر مکمل یقین ہو، رسول پر مکمل یقین ہو، فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، قیامت کے دن اور جنت و جہنم پر ایمان، ہماری تقدیر پر یقین اور بھروسہ ہو۔ اس ایمان کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے وہ کامیاب ہے۔ دوسرا عمل، عامل الصالحات، اس ایمان کے ساتھ ساتھ رب العالمین کی عبادت بھی کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز، اسی کے لیے روزہ، اسی کے لیے حج اور عمرہ، اسی کے لیے صدقہ ہو، اسی کے لیے دعا ہو، اسی کے لیے ہر چیز مانگنا ہو، اسی کے سامنے جھکنا ہو۔ یہ تمام طرح کی عبادتیں کسی کے لیے نہیں، صرف رب العالمین کے لیے ہے۔ جس طرح کوئی ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کرتا رہے وہ کامیاب ہے۔ ایمان اور عمل کرتا رہیں، اس کے ساتھ ساتھ آزو بازو پڑوسی، دوستوں، جو بھی رشتہ دار ہیں سب کو اچھی بات بتاتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، حق کی بات بتاتا ہو، تو یہ تین صفتیں جس کے اندر آ جائے اور بہتر ہے، وہ کامیاب ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان رکھا، عمل کر رہا ہے اور دوسروں کو بتا بھی رہا ہے، اب جو پریشانیاں اس کی زندگی میں آتے ہیں اس پر صبر کرتا ہے، تو سمجھو وہ کہ دنیا میں کامیاب ہو چکا اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے۔ تو یہ چار صفتیں ایسی صفتیں ہیں جو انسان کے اندر یہ آ جائیں، یہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ یاد رکھو یہ اصول معمولی اصول نہیں، قرآن کے اصول ہیں، یعنی رب العالمین کے اصول ہیں۔ جو رب العالمین کے اصول ہیں وہ ہرگز نہ ہی جھوٹے ہو سکتے، نہ ہی وہ ناکام ہو سکتے ہیں اور نہ ہی وہ نامراد ہو سکتے ہیں۔ اب جو لوگ علماء ہو کر، جو لوگ متقی ہو کر بھی جو لوگ پریشان ہیں، ان کا مطلب یہی ہے کہ وہ صحیح عمل نہیں کر رہے ہیں، ان کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں ہونے کے باوجود پریشان ہیں، تو سمجھو کہیں نہ کہیں وہ غلطی کر رہے ہیں، صحیح طریقے پر نہیں چلتے ہیں۔ اور جو لوگ کامیاب ہیں، سمجھو الحمدللہ وہ ان چار صفتوں سے متصف ہیں، یہ چار صفتیں ان کے اندر موجود ہیں۔ تو اصل کامیابی کے چار اصول سورۃ العصر میں موجود ہیں۔ ہر آدمی جو یہ بات سن رہا ہے، سورۃ العصر یاد کرے، اس کا ترجمہ یاد کریں اور تفسیر پڑھنے کی مکمل کوشش کریں۔ انگریزی میں، انگلش میں تفسیر ہے، تیلگو میں تفسیر ہے، اپنی اپنی زبان میں تفسیر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اس پر موجود ہے۔
تو ضرور اپنے اپنی زبان میں اس کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں. جن کو اردو آتا ہے وہ اردو میں پڑھیں، جن کو عربی آتا ہے وہ عربی میں پڑھیں. ضرور اس کی تفسیر پڑھ کر کامیاب زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اصول کو اپنا کر کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.